लाउंज में इस वक्त सिगरेटें फूंकता शख्स हरगिज भी पहली रात का दुल्हा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वो चमक जाहिर थी जो चमक होनी चाहिए थी। कमरे में बैठी हुई उसकी मासूम सी दुल्हन काफी देर से उसकी मुंतजर थी, लेकिन वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकते अपने जहन में मंडलाते उस अक्स को देख रहा था जिसे उस रोज भी उसने इस रूप में देखना चाहा था, जिसे वो सारी जिंदगी उस रूप में देख सकता था। लेकिन आज एक अनचाहा शख्स उसके वजूद पर मुसल्लित होकर उसके कमरे में अपनी मलकियत का एहसास दिला रहा था। ये उसके लिए वबाल जान था। रात आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही थी जब सीढ़ियां उतरते जरीना बेगम उसके करीब आकर बैठ गई। जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं और इसमें ही आफियत है। जाओ कमरे में, हया तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटे की खैर आफियत लेने से पहले उन्होंने कमरे में जाकर हया को देखा, जो उनका ये एहसास नजर आने वाले रवैये से उस शख्स को मजीद परेशानी में डाल दिया था। मुझे कोई शौक नहीं है उस लड़की को देखने का, उसे सराहने का या उसे इस रुतबे पर फाइज करने का। बस ये रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। वही जिद्दी और मखरूर लहजा जिस पर वो एक अरसे से कायम था। इसका मतलब है तुमने अभी तक अपनी माँ को माफ नहीं किया? जरीना बेगम की आंखों में नजर आने वाले आंसू हकीकी थे या मस्तूई, लेकिन अब वो किसी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, खासतौर पर वो जो उसके दिल के करीब हो। अब जानती है कि मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, सारे वाकयात को दिल से मिटा चुका हूँ, लेकिन ज़ारा सिकंदर को नहीं। जाओ कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए हया इंतजार कर रही है और इसे करीब से देखने पर तुम्हें अंदाजा होगा कि वो ज़ारा से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसने बस जख्मी नजरों से जाती हुई माँ को देखा था। मर्दों के दुख समझना शायद किसी औरत के बस में हो। अगर वो औरत माँ होकर भी ये दुख ना समझ पाए तो किसी औरत से उम्मीद लगाना ही फजूल होगा। उसकी माँ के लहजे से हया के लिए जितनी माँ पर टपक रही थी, अब हकीकत क्या थी ये तो बिस्तर पर बैठी हुई मासूम लड़की जानती थी, जो नजरों को झुकाकर अभी तक सकते में थी। जब जरीना बेगम ने कमरे में दाखिल होकर उसके करीब बैठते हुए उसे बड़ी तंजिया निगाहों से देखकर कहा था कि कभी मेरे बेटे पर हुक्मरानी करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें सिर्फ इस एक लम्हे में उसकी जिंदगी से यूं निकाल दूंगी। एक चुटकी उसके चेहरे के सामने बजाते हुए उसकी रंगत को जर्द कर गई। उसे फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं नहीं आंटी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? उसके लहजे से और चेहरे से नफासत टपक रही थी। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। अब जाकर मैं उसे इजाजत देती हूँ ताकि वो कमरे में आए और तुमसे अपना हक वसूल करे। वैसे भी जिस मकसद के लिए तुम यहाँ लाई गई हो वो तो पूरा होना चाहिए। कम से कम एक रात के लिए मेरे बेटे का दिल तो बहल जाए। और उसे हैरत हुई थी, एक रात? उसका दिमाग न जाने कितनी देर यहीं पर अटका रहा और फिर जरीना बेगम उठकर कमरे से बाहर चली गई। उस घुटन ज़दा औरत के सामने कोई भी मजीद सवाल दोहराकर वो अपनी तकलीफ का बायस नहीं बन सकती थी, लेकिन जरीना बेगम का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और वह गमगीन से चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। हया ने पलकें उठाकर उसके चेहरे को देखा और उसके जहन में अभी तक जरीना बेगम की बातें गर्दिश करी थी, जो बज़ाहिर तो बहुत मोहब्बत बनने वाली खातून थी, लेकिन अंदर ही अंदर कौन सा जहर दूसरों की नसों में अंडेल देते हैं, साथ बैठे हुए शख्स को भी अंदाजा ही नहीं होता। बड़े मजबूत कदम उठाते उसकी जानिब आ रहा था और हया के दिमाग से जरीना बेगम का फतूर धुएं की तरह निकलता जा रहा था। सामने से आने वाला शख्स उस पर असरअंदाज हो जा रहा था। वह हैंडसम सा लड़का उसके मुकद्दर में लिख दिया गया और अब उसे हर सूरत उस मुकद्दर को तस्लीम करते हुए आजमाना था। वो उसके करीब बैठ गया, बेतहाशा करीब। उसने हया की आंखों में चमकते हुए दिए देखे थे, वही दिए जो उस रात उसने ज़ारा की आंखों में देखे थे। वो सजी हुई आंखें उसे बड़ी मखमूर होकर दिख रही थी। लम्हे में उसके सामने बैठी हया जरा में बदल गई। बड़ी कोशिश करते उसने अपनी जुबान को कुछ भी कहने से रोका। वो नहीं चाहता था कि ये दिए बुझ जाए और ज़ारा का अक्स गायब हो जाए। बहुत खुशकिस्मत तस्वर कर रही होगी तुम खुद को। तुम्हें तो मेरी माँ की मोहब्बत में मैसर है। आखिर तुम उनकी मनपसंद बहू हो। अपनी बेटी की मर्जी को तस्लीम ना करते उन्होंने उसकी जिंदगी पर जो सितम तोड़ा है, अब तुम इसमें अजाला हो। हाथ बढ़ाते हुए हया का हाथ थाम चुका था। हया काफी देर उसके उलझे हुए लहजे को सुनती रही। उसे उस बात का पहले से इल्म था कि उसकी जिंदगी में कोई मौजूद रहा है। इस राज से वो काफी हद तक वाकिफ थी, लेकिन हकीकत ये थी कि जिस तरह उसे इस राज के मुतालिक बताया गया था, ये राज वैसा था ही नहीं। क्या आप खुश नहीं है अजहर? क्या मैं आपके लिए आपकी आइडियल बीवी नहीं हूँ? क्या आप मुकद्दर को एक और मौका नहीं दे सकते? उसके लब आहिस्तगी से हिले। जरीना बेगम की बातों वो फरामोश कर रही थी, इस वक्त उस शख्स को गलत साबित करते हुए
یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ زرینہ بیگم کے لیے وہ بھی کبھی من پسند نہیں رہی ہے. اس کے لیے اگر کچھ من پسند ہے تو ان کی انا، ان کی مغروری. وہ دکھ سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں سے اس کے لبوں کو دیکھتے وہ لب اسے دلکش لگ رہے تھے. مجھے تم سے اتنی محبت ہے اذہان کے میں ساری زندگی صرف تمہارے نام سے پہچانی جاؤں گی. اس کے کان کے قریب زارا کی سرگوشی گونجی. اس کا پورا جسم سرشار ہو گیا. اس کی روح نے مسکراتے اس کو لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھال دیا. حیا نے اس کے مسکراتے ہوئے لب دیکھے تھے. اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا وہ یہ تو سمجھ ہی نہیں پائی. اور اس وقت کا خماری ایسا تھا کہ یہ ہلتے ہوئے لب اسے محبت کا اقرار لگ رہے تھے. میں آپ کے لیے سب کچھ کر لوں گی، بس مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ کا اعتماد چاہیے. اس نے بڑی ہمت کر کے معصومیت سے اس شخص کو دیکھتے اس کے ہاتھ کو تھام لیا. تمہارے بازو میں ٹوٹ کر بکھرنا میری سب سے بڑی خواہش ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر مجھے قیامت تک بھی انتظار کرنا پڑتا تو میں خوشی خوشی تمہاری راہ دیکھ لیتی. زارا کا مخمور سا لہجہ اسے مخمور کیا جا رہا تھا. اس کی سرخ آنکھیں مخمور ہوتی جا رہی تھی اور اس مخمور نظروں والے شہزادے پر فدا ہوتی جا رہی تھی. اسے لگا محبت کی خوبصورت باب کا آغاز ہو چکا ہے. جب وہ نرمی سے اس کے قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کا ذائقہ چکھنے لگا. سرخ چہرے کے ساتھ حیا خود میں سمٹتی چلی گئی. محبت احساس انتہائی دل فریب تھا. اس کی وجود کو جولری سے آزاد کرتے وہ آنکھیں بند کے اس پر نچھاور ہوتا چلا جا رہا تھا اور وہ اسے اپنے قریب محسوس کر کے خود پر ناز کرتی آنکھیں بند کرتی چلی جا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صحرا تھا، سیراب ہے، یا جہاں وہ چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دے گی. اور اس کے قریب جا کر اسے اندازہ ہوگا کہ وہ بس چمکتی ہوئی ریت کے ذرات تھے جنہوں نے اسے اتنا تھکا دیا. اور اس شخص کی تھکن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا جو ایک سیراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے خود کو ویران کر دے، جو اتنا تھک جائے کہ اس کے پاؤں شل ہو جائے لیکن پھر بھی منزل اتنی ہی اس سے دور ہوتی چلی جائے. بند کمرے کے اندھیرے میں اس کے لبوں سے گستاخیاں کرتے وہ اس کی روح میں سماتا چلا گیا. اس کی گردن پر بے شمار نشانات چھوڑتے ہوئے وہ اس پر محبت کی عکاسی کر رہا تھا. اور حیا کو اقرار کرنا پڑا. قدرت نے آج سے پہلے اسے اتنا نرم لمس نہیں نوازا تھا. اذہان کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. یہ قسمت کا کھیل تھا یا وقت کا تقاضا جو وہ خود پر سے اختیار کھوتے ہوئے مکمل بے بس ہوتا جا رہا تھا. اور اس کی بے بسی کو غائب نظروں سے دیکھتے اس نے اپنا آپ اذہان خانزادہ پر فدا کر دیا. اپنی تمام در شدتیں اس کے وجود میں انڈھلتے وہ فوراً ہی اس سے دور ہٹا. ایک چپ سی اس کے لبوں پر یوں جم گئی کہ جیسے کچھ بولنے کے لیے باقی نہ رہا ہو. حیا نے نرمی سے اس کے رخسار کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا تھا کہ اب میرے لیے زندگی ایسے ہی شوہر ثابت ہوں گے نا کہ آپ ساری زندگی مجھ سے محبت کریں گے اذہان. وہ نرم لہجے میں کہتی چلی گئی. اذہان نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دور دھکیل دیا. سو جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے. اسے خود سے دور کرتے ہوئے سگریٹ اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا. اس کی تھکن کا اندازہ کرتے وہ بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. ایک حسین سا خواب اس کی پلکوں پر اتر آیا. ایک دلکش سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی اور آنکھیں بند کرتے وہ نیند کے گہرے سمندر میں اترتی چلی گئی. اسے لگا تھا کہ اگلی صبح حسین ہوگی، حسین سپنے کی طرح جگمگاتی ہوئی. جب زوردار طریقے سے اس کا دروازہ کھلا اور دھر کھلا اس سے پہلے کہ وہ بیدار ہوتی، زرینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی کسی آندھی طوفان کی طرح. اس نے ہکا بکا آنکھیں کھولتے ہوئے کمرے کی چاروں طرف کا جائزہ لیا. اذہان کہیں بھی نہیں تھا. وہ حیرت زدہ ہو کر بیڈ سے اتری اور تب تک زرینہ بیگم اس کے مزید قریب آ چکی تھی. کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں نیچے آ کر کچن کو سنبھالنا ہے؟ کب تک یہاں پڑی رہوگی نئی دلہن کی طرح سج کر؟ اور وہ حیران پریشان سے اپنی سرخ آنکھیں کھولے ہوئے دیکھتی رہی. کافی دیر کے بعد سنبھلتے اس نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر لیا. اذہان نیچے چلے گئے. اسے بے ساختہ اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا. وہ دشمن جان جو رات سے اس کی دھڑکنوں پر مقیم ہو چکا تھا. بی بی، اذہان کی فکر چھوڑ دو، تم اب اس گھر کو دیکھو اور ہمیں دیکھو. اذہان نے جہاں جانا تھا نا وہ چلا گیا. بہتر ہے اب جلدی سے نیچے آؤ. اگر مجھے دوبارہ آنا پڑا تو پھر گھسیٹ کر کچن تک لے کر جاؤں گی. زرینہ بیگم کا تک امیز رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہ سرخ چہرے کے ساتھ لبوں کو کاٹتے وہ بے بس سی انہیں دیکھتی رہی. آخر وہ کیا عورت تھی، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے ساتھ اتنی تذلیل. فریش ہونے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی. اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ رسم کے مطابق اس کی چچی ناشتہ لے کر آئیں گی یا نہیں. اس وقت اسے صرف
अजहान की फिक्र थी। क्या वो नाश्ते के बगैर ऑफिस चले गए या कहीं और? आखिर इस वक्त अजहान को उसके पास होना चाहिए था, या कम से कम उसे जगाकर उसे पता कर तो चला जाता। किचन में आती रजिया ने सारे काम उसे तरतीब से समझाने शुरू कर दिए। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। चाचा के घर भी वो यही सब कुछ संभालती चली आई थी, और यहाँ भी उसने उसी रात ही अंदाजा हो चुका था कि उसके लिए कोई फूलों की सेज नहीं सजाई जाएगी। रसिया के साथ मिलकर उसने सारे काम काज करने के बाद नाश्ता टेबल पर लगाया। जरीना बेगम, बेदा, फबिया दोनों नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। दोनों लड़कियां अपने अपने मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, और सरबराही कुर्सी पर जरीना बेगम। अगर कोई नहीं था तो वो अजहान था, और इसकी मुतलाशी नजरें मुसलसल उसे ही तलाश कर रही थी। नाश्ता लगाने के बाद वो खुद भी टेबल पर बैठने ही लगी, जब जरीना बेगम की फनकारती हुई आवाज पर वो फौरन खड़ी हुई। किचन में जाओ, बाद में रजिया के साथ नाश्ता कर लेना। वैसे भी ये नाश्ता रस्म के मुताबिक तुम्हारे मेके से नहीं आया, जो तुम सबके साथ जमकर यहाँ नाश्ता करोगे। सुरख चेहरा मारे तजलील के सुर्ख हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि पहले ही सुबह उसके साथ ये रवैया अपनाया जाएगा। हक वक्त से वो जरीना बेगम का चेहरा देखती रही। तुम्हें समझ नहीं कि तुम मैं क्या कह रही हूँ, या अभी तक तुम्हारे दिमाग से रात का खुमार नहीं उतरा? उन्होंने बड़े तंजिया लहजे में कहते हुए अपनी दो बेटियों का भी ख्याल नहीं किया था, और फौरन से अपने दुपट्टे को संभालते पलट कर जाने लगी। मम्मा, भाभी को हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने दे। ईदा ने हैरत से उसे देखते आहिस्तगी से कहा था, लेकिन अगले ही लम्हे जरीना बेगम की जानदार नजरों ने उसे खामोश करवा दिया। यूनिवर्सिटी से लेट हो रही है। फबिया के चेहरे पर उस वक्त मगरूरी के साथ बदमज़गी भी छाई हुई थी, जिससे उस घर को हलचल के लिए नया टॉपिक मिल चुका हो। न जाने कितने आंसू थे जो उसकी आंखों से टूट कर गिरते चले गए। इतनी तजलील, और वो शख्स जो रात भर उसकी रूह से भी ज्यादा उसके करीब रहा, तो अब उसे इस कदर बेयारो मददगार छोड़कर कैसे जा सकता था? किचन के कोने में खड़ी वो देर तक आंसू बहाती रही। कुछ देर के बाद रजिया उसके करीब चली आई। छोटी बीबी जी, अगर आप कहे तो आपके लिए चाय निकाल दो। वो उसे रहम भरी नजरों से देख रही थी, और उसने सर उठाकर रजिया को देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साहिब किधर है? और उसकी कोई खैर खबर कहीं से मिल जाती तो दिल को सुकून आ जाता। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था, और ना ही रात में वो उसके मुतालिक कुछ पूछ पाई। मैं ये तो नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो शहर से बाहर चले गया। शहर से बाहर? ये उसके लिए हैरत का दूसरा बड़ा झटका था। शादी की अगली सुबह उसका शौहर से बगैर बताए शहर से बाहर चला गया। उसका लहजा जरा सा ऊंचा हुआ, और रजिया फौरन से दूर हो गई। उसकी नजरों ने उसे अंदाजा हो चुका था कि बाहर तक अगर आवाज चाहिए तो रजिया की खैर नहीं है। वो कुछ ही की देर के बाद किचन में जरीना बेगम दाखिल हुई। रजिया से घर के बाकी सारे काम भी समझा देना, और इस यकम के बाद तनख्वाह लेकर तुम दोबारा आने की जहमत मत करना। रसिया बर्तन धोते इस बात में सर हिलाती रही। चची ने ठीक कहा था। उसे ऐसे ही क्यामत की जिंदगी में धकेल चुकी थी, चाहे हर लम्हा उसके लिए एक नया झटका साबित होता। वो जरीना बेगम के पीछे ही बड़ी हिम्मत करके बाहर निकल आई। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अजहान शहर से बाहर क्यों गए? उसे बस इस बात पर अजहान के मुतालिक जाना था, और जरीना बेगम अपने कदमों को रोकते उसकी जानी पलट आई। तुमने गलत सुना है, शहर से बाहर आर्जी तौर पर गया है। आज शाम वो इस मुल्क से भी बाहर चला जाएगा। और वो हैरान और परेशान खड़ी रही। मेरे बेटे की शर्त थी कि तुमसे निकाह तभी करेगा अगर मैं उसे बाहर जाने की इजाजत दे दूंगी, और अब मैं उसे दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बैरून मुल्क जाकर एक बार फिर से अपनी मर्जी करे, या एक बार फिर किसी ऐसी लड़की को लेकर आए जो दिन भर हमारे सर पर बस नाचती रहे। अब पुरसुकून हूं मैं, और तुम्हें भी चाहिए कि अगर इस घर में रहना है तो पुरसुकून होकर रहो। अजहान कब आएगा, वो क्यों गया है, इस चीज की फिक्र छोड़ दो तुम। सुबह उठकर कौन सा काम काज देखने हैं, दोपहर में क्या तैयार करना है, रात सोने से पहले कौन कौन से काम खत्म करके सोने हैं, इन सब बातों पर तवज्जो दो। उसका चेहरा बस धुआं धुआं हो गया था। अपने कमरे में आने के बाद बिस्तर पर बैठते बेतहाशा रो पड़ी थी। या अल्लाह, हर बार उसके साथ ही क्यों? उसके माँ बाप की वफात के बाद जहाँ उसे चाचा की मोहब्बत मयसर आई, वहां चाचे की बेपनाह नफरत का सामना करना पड़ा। और शादी के बाद उसने सोचा था कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यहाँ बस उसे एक रात के लिए वो शख्स मुयसर रहा। तो दोपहर में चाचा उससे मुलाकात करने के लिए आए थे। कुछ देर उनके पास बैठी रही, लेकिन गैर दिमागी से उन्होंने उसके चेहरे को जांचती हुई नजरों से देखा। क्या तुम परेशान हो? नहीं चाचू, वो साफ मुकर गई। क्या तुम इस बारे में जानती थी कि जहान ने बैरून मुल्क चले जाना था?
वो हैरान परेशान बैठे थे। वो जानती थी कि चची का जोर किस कदर चाचा पर चलता है। चची अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने हमेशा चाचा को अपने नीचे दबा कर रखा। जी वो मुझे रात सब बता चुके थे। इससे बढ़कर उस रिश्ते का भरम क्या रखा जा सकता था। उसने तस्लीम कर लिया था कि उसे घर के अलावा और कहीं नहीं जाना। एक बार फिर वो वापस उसी दलदल में नहीं जाएगी जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो, खासतौर पर उस शख्स के लिए जो उसे एक लम्हे के लिए मोतबर करने के बाद खैर करके चला गया। उसने सोचा था कि एक हसीन बाब की शुरुआत हो गई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मुसीबतों का एक नया बाब खुलने लगा है उसकी जिंदगी पर। 2 दिन रुकने के लिए आ जाना, तुम्हारी कमी घर में महसूस होती है। शफकत चाचा खड़े हुए थे तो उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ रख दिया और उसने बामुश्किल आंसू को रोका था। कितना दिल चाहा कि वो नरमी से उनके साथ हाथ को थाम कर उन्हें अपने पास बैठा ले और कहे कि वो इस मुसीबत ज़्यादा माहौल में नहीं जीना चाहती है, ना ही वो वापस जाना चाहती है। वो किसी ऐसी दुनिया का इंतखाब करना चाहती है जहां चच्ची का वजूद ना हो और जहां सरीना बेगम के जैसे ना हो, जहां जहान की नफरत में लिपटा हुआ लम्स ना हो। कुछ दिनों के बाद रजिया की छुट्टी करवा दी गई। सारे काम का मलबा उसके कंधों पर डाल दिया गया। वो सारा दिन बैल की तरह काम में जुटी रहती। ये हफ्ता उसने जिस अजियत में गुजारा था सिर्फ वही जानती थी। उसे एक शाम बस चचा के घर जाने की इजाजत तलब कर ली और दूसरे लम्हे इनकार उसके मुंह से पर दे मारा गया था। तुम्हारी चची ने रुखसती के वक्त साफ कह दिया था कि अब तुम्हारा मरना और जीना इसी घर में है और जब तक अजहान वापस नहीं आता तुम यही रहोगी। तेल लगाओ और मेरे पैरों को मालिश कर दो। वो चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल आई। यहाँ उसकी यही औकात थी। शाम तक वो काम में जती रही। कभी कभार निदा फिर भी उसका एहसास कर लेती, लेकिन फबीहा का रवैया तो जरीना बेगम से भी ज्यादा बुरा था। उस रोज उसने सोच लिया था कि वो कम से कम उस शख्स से जवाब तो जरूर मांगेगी कि आखिर उसकी जिंदगी थी। किसी तरह से उसे मालूम था कि वो रात जरीना बेगम से बात करता है और जरीना बेगम ने उसे बातों बातों में सुना दिया था कि दुबई जा चुका। मायूसी के सिवा और कोई चारा नहीं था। फबीहा अपने कमरे में ही सो रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद ही वो दबे कदमों से फबीहा के कमरे के करीब चली आई। उसे सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल लेना था और सिर्फ अजहान से बात करना चाहती थी। एक आखिरी बार, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों की बात, और उसके अलावा जो होता देख लिया जाता। उसे इस वक्त सिर्फ मोबाइल की जरूरत थी। निदा अपनी दोस्त के घर थी और जरीना बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। आहिस्ते से दरवाजा खोलकर उसने उसका मोबाइल उठा लिया। दिल बुरी तरह से कांप रहा था। चेहरे की सफेद रंगत में सुर्खियां उतरती चली गई। अपने कांपते हुए हाथों के साथ उसने फबीहा का मोबाइल उठाया और दबे कदमों कमरे से बाहर जाने लगी। दिल बुरी तरह से लड़ रहा था। शायद बदकिस्मती ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती, अंदर आती हुई जरीना बेगम ने उसे कड़ी नजरों से देखा। उसने मोबाइल फौरन दुपट्टे के नीचे छुपा लिया, लेकिन ये सब कुछ जरीना बेगम की नजरों से छुपा हुआ नहीं था। क्या चोरी करके लेकर जा रही हो मेरी बेटी के कमरे से? उनकी तेज आवाज पर आंखें खोलकर वो उन्हें देखने लगी। शायद उसकी नींद खराब हो चुकी थी। नहीं नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। उसकी आवाज बुरी तरह से लड़ रही थी। पूरा वजूद कांप रहा था और जरीना बेगम 2 कदम आगे बढ़ाते सुर्ख नजरें उसकी सहमी हुई आंखों में गाड़ कर उसे वार्न किया, जो भी है निकाल कर मेरे हाथ रखो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें इस दुनिया से रुखसत कर दूं। वो क्या कर सकती थी? उसके बाद तो उसकी जान ही निकल जाना बनता था। चुपचाप उसने मोबाइल जरीना बेगम की हथेली पर रख दिया। फबीहा हक्का बक्का रह गई। पहले वो नफरत करती थी और इस नफरत में मजीद इजाफा हो चुका था। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरा मोबाइल उठाकर लेकर जा रही थी, चोर कहेगी। वो चीखते हुए बिस्तर से उतरी और उसने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं सिर्फ एहसान से बात करना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे और पहली मर्तबा जरीना बेगम का हाथ उसके बालों में उलझते से चीखने पर मजबूर कर गया। वो बुरी तरह चीखती रही। जरीना बेगम ने कुछ नहीं देखा, बस बेदर पे थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे और मारते उसके बालों को नोचती चली गई। फबीहा ने नफरत भरी नजरों से देखकर सर झटक कर अपना मोबाइल छीन लिया था। अम्मी, इसे बाहर लेकर जाए, यहाँ इसकी मनहूस आवाज मेरे कानों में जहर घुल रही है। कौन है वो तुम्हारा आशिक जिससे तुम बात करना चाहती थी? हमारे घर में रहते, हमारा खाती हो, मेरे बेटे के निकाह में हो और किसी और के साथ रंग रलियां बनाने का सोच रही हो। तुम्हारे तो सारे ख्वाब मैं तुम्हारी पसलियों की तरह तोड़ूंगी। ये पहली मर्तबा था जब उस औरत ने उस पर हाथ उठाया था और फिर आए रोज उस पर हाथ उठाती रही और उसके बाद तो जैसे उसकी हैसियत
صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ پورا دن بخار میں بھٹکتی، پورا دن اسے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، رات کو اس دشمن جا کے کمرے میں آ جاتی اور پھر جی بھر کر اس کی تصویروں سے بات ہی کر لیا کرتی۔ وہ صرف جواب مانگنا چاہتی تھی اس شخص سے جسے چھوڑ کر میلوں فاصلے پر بیٹھا اپنی محبت کے ماتم کو منا رہا تھا۔ وہ محبت جو ایک بار سرینا بیگم کے ہاتھ لگ کر اسے چھینی جا چکی تھی، وہی محبت جس کی سزا اس معصوم کو مل رہی تھی جس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سفر اتنا تھکا دینے والا تھا۔ اسے لگا اس سب کے بعد سارے مسائل حل اور ختم ہو جائیں گے۔ اس روز اس ٹک کو اپنے ہاتھ پر رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر ہوتی رہی۔ پروردگار کا لاکھ شکر صرف اسی وجہ سے تھا کیونکہ اسے لگا کہ ذہان یہ خبر سن کر کبھی بھی نہیں رہ پائے گا، وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا۔ اسے اکتایا وہ شخص بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی بے سہارا چھوڑ دے، اور زرینا بیگم غالباً ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کو ان کے خاندان میں اولاد دینے جا رہی ہے، ان کے اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد۔ پرسکون چہرے کے ساتھ مسکراتے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ زرینا بیگم نے زہر آلود نظروں سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ کون سی ایسی خوشی مل گئی ہے تمہیں جس طرح مسکراتی آ رہی ہو؟ وہ طنز کرنے سے باز آئی۔ امی، بابی کو بات تو کر لیتے تھے، آپ نے ہر وقت ادھر پھر سے اس کی حمایت کرتے تھی، کام کاج میں ہاتھ بٹانا، اسے تسلی امیز باتیں کہہ دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور نہ ہی کچھ اس کی بس میں تھا۔ اپنی زبان نہ بند رکھا کرو ندا، ہر وقت تمہارا بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے نیدا کو جھاڑتے ہوئے سے خاموش کروا دیا۔ وہ ان کے قریب آئی تھی۔ آنٹی، میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری کی خبر سنانے والی ہوں۔ اس کا حسین اور معصوم چہرہ چکمکا رہا تھا۔ بی بی، تم سے تو امید ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی خبر ایسی تمہارے منہ سے نکلے گی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، لیکن پھر بھی کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہی مغرور انداز، وہی نفرت بھرا لہجہ۔ پھر بھی وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آنٹی، میں ماں بننے والی ہوں اور ذہان باپ اور اب دادی بننے والی ہے۔ یہ اس کے لیے تو بڑی خبر ہو سکتی تھی، لیکن شاید سامنے بیٹھی عورت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کافی دیر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نیدا تو ایکسائٹیڈ ہو کر اٹھی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں پھوپھو بننے والی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے 100% یقین ہے مجھے کہ یہ بچہ اذہان کا ہے۔ وہ تھم سی گئی۔ پہلی بار اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، لیکن یہاں سوال اس کی اولاد کا تھا۔ اس بات میں شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ آنٹی، یہ میرا بچہ ہے اور اذہان کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ یعنی کہ تم اس بچے کو کی بنا پر مجھ سے اتنی اکڑ سے بات کرو گی؟ ان کے سوالیہ لہجے پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ امی، چھوڑی نا اس بات کو، دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے، سب کا منہ میٹھا کروا دے۔ نیدا نے معاملے کو ٹالنا چاہا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں کوئی ایسی نئی خبر نہیں ہے جو تم اتنا بوکھلا چکی ہو۔ اور بی بی، اگر یہ بچہ اذہان کا بھی ہے تو اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو، جب مجھے بتانا ہوا خود اپنے بیٹے کو بتا دوں گی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی رہی۔ سرینا بیگم جا چکی تھی۔ مرے مرے قدم اٹھا کر وہ خود کو گھسیٹ کر وہ بھی کچن میں چلی گئی۔ طبیعت پہلے ہی اداس تھی، پر اس عورت کا رویہ کچھ بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ مایوسی کی آخری درجے پر تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ فرش پہ بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اسے زرگوشانہ انداز میں خدا کو پکارتے اپنے گھٹنوں پر سر رکھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے چلے گئے، اور اس بار اس نے کس قدر بے بسی سے مجبور ہو کر خدا کو پکارا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ اور پروردگار ایک طویل ازمائش کے بعد صبر کا پھل لازمی لیتا ہے، اور شاید اب اس کی ساری ازمائشوں کے اختتام کا وقت آ چکا تھا۔ کھڑکی کے باہر کا نظارہ دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ چائے کی سپ بھی لے رہا تھا۔ سب کچھ اپنی ضد پر چھوڑ چھاڑ کر وہ یہاں آ تو چکا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ گزاری ہوئی ایک رات بھی اسے نہیں سوچوں کے گرداب میں بن جا چکی تھی۔ وہ صرف اس لڑکی کو آزمانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں کا انتخاب تھی، اور اس کی ماں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوگا۔ بھلا اس لڑکی سے اس کی محبت، زارا سکندر کا کیا مقابلہ؟ وہ زارا جس سے اس کی ماں نے نفرت کی تھی۔ اسے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد تھا جس روز وہ گھٹنوں کے بل اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی، میں زارا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کی ماں نے اسے دھتکارتے ہوئے دور دھکیل دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی لڑکی میرے گھر کی بہو بن لے جس کا چکر پہلے سے ہی میرے بیٹے کے ساتھ چل رہا ہو۔ یعنی کہ پسندگی ایک عورت کے کردار پر داغ کی طرح جم جاتی ہے۔ امی، وہ پاکیزہ لڑکی ہے، شفاف آئینے کی طرح، جیسے کسی گلاب کے شفاف شبنم۔ دیکھیے، میں نے اسی طرح اس کا کردار دیکھا ہے۔ وہ پسندگی کے آخری درجے پر تھا،
زارا سکندر سے اس کا عشق کسی کی انتہاؤں پر تھا، یہ اس کی ماں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی ماں کی ساری چال بازیوں نے اس کے قدم نہیں روکے۔ وہ کبھی بھی زارا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس روز اس نے شہر کے اس فلیٹ میں زارا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ نکاح جو ان دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ کی بنیاد تھی۔ دونوں کے گھر والے لا علم تھے۔ اس روز وہ پہلی مرتبہ دلہن کے روپ میں اس کے سامنے سجی تو اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم جانتی ہو، تم میری محبت ہو، وہ محبت جو اختتام تک قائم رہے گی۔ اور زارا نے اندیشوں بھری نظروں سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ محبت امر ہوگی یا نہیں، اس نے بے ساختہ اس کے لبوں کو چھوتے اسے سرخ کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امر ہو جائے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی انگنت میں اتر جا چلا گیا، اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں سمیٹتے اس پر قابض ہوتا چلا گیا، اور زارا کی مدہوشیاں عروج پر تھی۔ وہ دن محبت کی حسین ترین دن تھے، لیکن صرف ایک ہفتہ، اور اسی ایک ہفتے میں وہ ماں کو بتا بیٹھا کہ اس نے نکاح کر لیا، اور اگلے دن زرینہ بیگم زارا کے ماں باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ایسی بے نقد سنائی کہ زارا کا باپ اپنے سینے پر ہاتھ دھرے وہیں بیٹھتا چلا گیا، اور وہ کبھی بھی نہیں جان سکتی تھی کہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنی محبت کتنی بڑی سزا سنائی جائے گی۔ وہ اپنے کمرے سے بھاگتے فیاض صاحب کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو میں سب کچھ بتاتی ہوں آپ کو، ابو خدا کے لیے میری بات سنیں۔ اس کے باپ کا جسمانی درد کم تھا، روحانی درد سے ان کا اعتماد پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ بھائی صاحب اپنی بیٹی کو لگام ڈالیں، جوانی کی آگ اتنی بھڑک چکی ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر نہیں بجھ رہی، تو اس سے کوئی اور راستہ نکال کر دیں۔ اور فیاض صاحب جیسے منو مٹی طرح دفن ہو گئے۔ پہلی بار اس کے کردار پر اس کے باپ کے سامنے انگلی اٹھی تھی۔ وہ چیخ پڑی، ساری محبت کو پسے پش ڈالتے اسے زرینہ بیگم کی زبان ہی گدی سے کھینچ نکالی۔ خبردار، اگر میرے بابا کے سامنے آپ نے میری کردار کشی کی تو آپ کے بیٹے نے نکاح کیا ہے نا مجھ سے۔ ہر دوسرے روز اس کی ماں اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر گئی، تم طلاق دو گے اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت۔ زارا کا باپ بے بس بیٹھا تھا۔ بابا مان جائے میری خاطر، بابا میں اذہان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور ایک طرف وہ مجبور سا شخص اپنی محبت کا ماتم بنا رہا تھا۔ امی خدا کے لیے، زارا میری بیوی ہے، ہم ایک ہفتہ پہلے نکاح کر چکے ہیں، اب آپ دونوں مان جائے نا تو شاید حالات بہتر ہو جائے۔ ہو سکتا تو فیاض اپنی ضد چھوڑ دیتے، لیکن زرینہ بیگم نے جو کچھ کہا تھا اس کی بات تو ناممکن تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں دکھیل سکتا، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے زوردار گلسا اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ آنٹی میں معافی مانگ لیتی ہوں آپ سے۔ وہ روتے ہوئے زرینہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور زرینہ بیگم نے اسے دھکیل دیا۔ فیاض صاحب اپنی بیٹی کی اور کتنی تذلیل برداشت کرتے۔ اس روز اذان نے وہ الفاظ دہرا دیے جو اس نے کبھی دہرانے کا نہیں سوچا تھا۔ اگر وہ محبت میں بزدل تھا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ محبت کا بزدل ترین شخص ہے۔ اور پھر 3 سال اس نے اپنی گم شدہ محبت کا ایسا سوگ منایا کہ بیرون ملک جا بسی زارا سکندر اس کی زندگی سے نکل نہیں پائی۔ اس کی بے تحاشا وہ عزت کرتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ کھو دیا صرف اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے، اور وہ یہ تکلیف صرف انہیں دینا چاہتا تھا، اس لڑکی کو جسے وہ بیاہ کر وہاں لے آئی تھی، ان کے حوالے کر کے، تاکہ وہ جان سکے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی راہ کا آغاز کیا ہے۔ تو وہ اپنی مطمئن نہیں، اور جانے انجانے میں وہ کتنی بڑی غلطی کیے جا رہا تھا اس بات کو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ موبائل پر موصول ہونے والے میسج کی وجہ سے فوری موبائل نکال لیا، اور اس کا ارادہ تو یہاں 2 سال رکنے کا تھا، ابھی واپسی کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور اس وقت ستارہ کے نمبر سے میسیجز آ رہے تھے۔ ستارہ اس کی ماموں ذات۔ چونکتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر وائس میسیجز دیکھنا شروع کر دے۔ یہ وائس تو نمرہ کی تھی۔ اس کا دل چاہ کے فوری کال کر لے۔ تب اسے اگلا میسیج موصول ہوا، بھائی کال مت کیجیے گا، بس اسے سن لیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اندا کو آخر کون سی ایسی ضروری بات کرنی ہوگی کہ وہ یوں میسیجز کر رہی تھی؟ حالانکہ رات فویہ کے نمبر سے اس کی تھوڑی بات چیت ہو جایا کرتی۔ اس نے وائس اوپن کی، اور جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک شخص اس حد تک جا سکتا ہے، جس نے پہلے ایک محبت کو کھو دیا، اب نہیں جانتے اس محبت میں بھابھی پر کیا گزری تھی۔ اب واپس آ جائے، چاہے قلیل مدت کے لیے صحیح، لیکن ایک بار واپس آ کر دیکھے تو صحیح۔ بھائی میں ستارہ کے نمبر سے آپ کو میسج کر رہی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا علم ستارہ کو بھی ہو۔ بھابھی پریگننٹ ہے، اور گھر میں ہونے والا ناروا سلوک برداشت کرتے کرتے ایک روز وہ بس چپ چاپ مر جائیں گی۔ کسی اور عورت کو زارا سکندر ہمت بد نہ دے۔ بھائی وہ چونک گیا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟
اس کی ماں اسے بتاتی گئی وہ خوش ہے، مطمئن ہے، ان کے گھر میں راج کر رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کی پسند سے لائی گئی، اور اس نفرت میں ضد لگا کر وہ بیٹھ گیا، اور اس کی ماں اس لڑکی پر بھی حکمرانی کر رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی بڑی خطا ہو جائے گی۔ بے ساختہ اس اپنے سر کو تھامتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ کسی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی کی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسے ہی شوہر رہے، آپ اسی طرح مجھے اپنی محبت کی برسات میں بھگوتے رہے، اور میں ہر لمحہ پر ٹوٹ کھو کر بکھرتی رہوں۔ میں نے بہت ہی محرومیت دیکھی ہے احسان، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہیں۔ اور اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی ہاتھ سے کھینچ لیا۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم میری ماں کی مرضی سے لائی گئی ہو، اور آپ کی مرضی کے برابر جاننا چاہتی ہوں اذہان۔ اور اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس رات کے بعد وہ اسے فراموش تو نہیں کر پایا، آخر وہ اس کی منگوا تھی، اس کے ساتھ وہ تعلق بنا چکا تھا، اسے فراموش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کو جتانا چھوڑ کر کیسے اس کی زندگی میں محرومی بڑھ چکی تھی، ایک بار پھر سے زبردستی کسی لڑکی کو اس کی زندگی میں لا کر اسے ایک بار پھر تنہا کر چکی ہے۔ حالانکہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جانے انجانے میں ایک اور لڑکی اس کی ماں کے ہاتھوں سولی لٹکا دی جائے گی۔ اسے بس اب واپس جانا تھا، اپنی سوچ سے بھی زیادہ جلدی، اسے ہر صورت واپس جانا تھا۔ اس روز فبیہہ کو دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آئے، وہ سارا دن ہی کام میں جتی رہی۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا، سب لوگ جا چکے تھے، اور اس وقت بھی وہ کچن میں ہی کھڑی تھی، اور ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی کمر اب اکھڑ چکی تھی۔ سارے دن کے کام کے بعد بھی تسلی بڑا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ زرینہ بیگم کا یہی احسان کافی تھا کہ اس نے پچھلے دنوں اسے چچا سے ملاقات کرنے کے لیے جانے دیا، وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ، صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی۔ دن میں اچھا خاصا کھانا بچ چکا تھا، بریانی گرم کرتے اس میں باہر ٹیبل پر لگا دیا۔ کھانا اس وقت سب لوگوں نے یہی کھانا تھا۔ کھانا ان کے حوالے کرتے وہ کچن میں جانے لگی۔ جب زرینہ بیگم نے اسے پکارا، وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس 2 ماہ کے وقفے نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ اس قدر نڈال اور مرجائی ہوئی تھی کہ حسن اور معصومیتوں کے کھو کر دے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ اب خود یہ بریانی کھانے نہ بیٹھ جانا، کچن سے دہی اور دال نکال لو اور کھا لے، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گئی، لیکن دال تو بات سے آنٹی، ایک بریانی میں نے تھوڑی سی اپنے لیے نکال دی ہے، بس وہی کھاؤں گی، تو ہلکا سا منمنائی۔ نیدا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ حق اڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ امی، یہ بات میں نکتہ چینیاں کیوں کرتی ہے؟ اس سے ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اگر امی کہہ رہی ہے کہ کل کی دال کھانی ہے تو کھا لو، کل کی دال مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ فبیہہ تو ویسے ہی آج انتہا سے زیادہ خوش تھی، تو اپنی ماں کا حکم وہ کیسے ٹال سکتی تھی؟ وہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔ بددل ہو کر اس نے بریانی کی پلیٹ اٹھا کر واپس رکھ دی اور وہی دال نکالی۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ اسے گرم کر دے۔ سارے دن کی تھکاوٹ غالب تھی، اور اس وقت وہ بھوک سے بھی نڈال ہو رہی تھی، اور مشکل اس نے ایک والا لیا اور پلیٹ دور کھسکا دی۔ اسے متلی کا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل بے تحاشا چاہ رہا تھا کہ وہ گرم بریانی کھا لے۔ بڑی ہمت کرتے وہ پلیٹ اٹھا کر اس نے چمچ نکالی، جو ہوتا ہے دیکھ لیا جاتا، اسے اس وقت یہی کھانی تھی۔ اب اس نے 2-3 چمچ منہ میں رکھے تھے کہ کچن سے جھانکتے ہوئے زرینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یعنی کہ تم میری حکم ادھوری کرو گی؟ یعنی کہ تم وہ کھاؤ گی جس سے میں تمہیں منع کروں گی؟ وہ اس کی چانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں پلیٹ فرش پر رکھ دی۔ امی، میری بات سنیں، انہیں کچھ نہ کہے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، اب جائے کھانا کھائے، چائے بھی ابھی یہ کچھ دیر تک آپ کو کمرے میں دے جائے گی۔ نیدا نے فوری اندر آتے زرینہ بیگم کا ہاتھ تھاما، وہ بھی جانے آج کس موڈ میں تھی، کسے جانے دیا، ورنہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ نیدا اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے امید ہے بھائی جلدی آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھابھی، آپ پلیز صبر رکھیں۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا نیدا، مجھے بس اس رشتے سے آزادی دے دے اذہان، تاکہ میں کسی بھی سینٹر میں چلے جاؤں، کہیں بھی رک جاؤں، لیکن یہ تذلیل اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نیدا نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نیدا نے چائے بنائی تو وہ بس نڈھال سی وجود کو کھینچ کر زرینہ بیگم کے کمرے میں چائے دے آئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پین کلر لیتے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج اس کا سارا وجود دکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صبح تک وہ بخار میں بھنک رہی ہوگی، اس کے باوجود بھی اسے سارا کام کرنا ہوگا۔ نہ جانے کیوں وہ دیر تک جاگتی رہی، جانے کیوں کہ احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔
نہ جانے کتنی دیر خوفزدہ انداز میں اپنے قریب بیٹھے وجود کو دیکھتی رہ گئی. اسے لگا شاید یہ کوئی بہت برا خواب تھا یا اچھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی. وہ دوسری لمحے سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی مقابل اس کے منہ پر زور سے ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. میں ہوں، اطمینان رکھو. وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور اگلے لمحے کسی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ یہاں تھا، اس کے سامنے. آخر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اذہان پر جمی تھی. اسے آنے میں 2 دن لگ گئے، لیکن پھر بھی وہ سب سے مخفی ہو گئی یہاں پہنچ چکا تھا، صرف اس کی خاطر ایک بار اپنے نام سے جسے منسوب کر کے اس وجود کو بچا لینا چاہتا تھا. اور اگلی لمحے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، حیا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کی 14 تب روشن ہو گئے. اسے بالکل بھی برا نہیں لگا. وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا رویہ. اگر اس کے ساتھ یا اختیار وہ کرتی تو وہ ڈیزرو کرتا تھا. اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنا ماتھا اس کے ہاتھوں پر ٹکا دیا. مجھے معاف کر دو حیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں یہ سب کچھ، اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ ہی نہ پایا. اس نے خود سے اسے دور دھکیلا. بہت دیر نہیں، کافی دیر لگا دی آپ نے اذہان صاحب. ایک لڑکی کو رات پر اپنی شدتوں سے رونتے رہے اور اگلی صبح اس کی تذلیل کرتے اسے دور چلے گئے، اسے ان درندوں کے حوالے کرتے ہوئے جنہوں نے اسے انسان سمجھنا بھی گوارا نہیں کیا. وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور وہ اس وقت اس کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مما تمہارے ساتھ ایسا کریں گی. اگر مجھے لدا آگاہ نہ کرتی تو مجھے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. اسے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے گریبان کو پکڑ لیا. مجھے آپ کی کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے. میں بس اپنی قسمت کا ماتم منا رہی ہوں جس نے مجھ پر اب آپ سے جوڑ دیا تھا. آپ کو معلوم کیا ہے کہ میں نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں، اور میری اولاد بھی انہیں محرومیوں کو دیکھے گی. تھف ہے آپ پر، افسوس ہے آپ پر اذہان خان. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا. اس کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. وہ خود حد سے زیادہ حساس ہوتا چلا جا رہا تھا. اس نے حیا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. کتنی دیر وہ اس حال کے سینے سے لگی بے تحاشا روتی رہی، اپنے سارے دکھ کو اس کی موجودگی میں انڈیل دیا. اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو صاف کرتے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھتے I'm sorry حیا، مجھے پلیز معاف کر دو. وہ کسی شکست خوردہ شخص کی طرح اس کے سامنے بے بس کھڑا تھا، اور ماں کے خلاف ہونا اتنا آسان نہیں تھا. اگلی صبح کا آغاز بھی ویسا ہی تھا. زرینہ بیگم نے دروازے پر زوردار دستک دی. ابھی تک تمہاری آنکھ نہیں کھلی ہے، ذرا باہر تو آؤ، میں تمہاری عقل ٹھکانے لگاؤں جو رات سے بگڑی ہوئی ہے. اس کی آواز ہمیشہ کی طرح در و دیوار کو ہلا گئی. وہ چپ چاپ آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی رہی. اذہان نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یوں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی رہ گئی. پھٹی پھٹی نظروں سے وہ اذہان کو دیکھ گئی. میرا بچہ، تم کیوں اچانک؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے ڈالا. ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی. جی امی، میں ہوں. آپ اس آ گیا تاکہ کچھ خدمت گزاری اپنی بیوی کی دیکھ لوں. اس نے کس انداز سے بات کی تھی زرینہ بیگم کو سمجھ پائی یا نہیں، لیکن اس نے فوراً ہی کہہ دیا کہ وہ جلدی نیچے آ جائے، سے باتیں کرنا چاہتی ہے. وہ ایک کھوکھلا انداز، وہی خوش آمدید لہجہ جو ہمیشہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنایا کرتی تھی. دروازہ بند کرتے وہ واپس پلٹ گیا اور نرمی سے حیا کے قریب بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی. یہ ایک صبح جو آپ نے دیکھی ہے، اس کی شام کیسی ہوتی ہے کاش آپ بھی دیکھ سکتے. اور پھر اس نے ساری کہانی اذہان کے سامنے رکھ دی. وہ بس سر جھکائے شرمندہ سا بیٹھا رہا. تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا تمہارے کمرے میں ہی بھجوا دوں گا. وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی. اب وقت اس کے ہاتھ میں تھا. اذہان نے پوری بازی اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی. ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے اس نے فبیہہ کو سخت نظروں سے دیکھتے مسکرا کر کہا تھا، جاؤ ناشتہ بھابھی کو کمرے میں دے کر آؤ. جس نے پہلے یہ ناشتہ بنایا تھا یہی بات اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اب ناشتہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دینا تھا جسے آج تک اس نے عزت نہیں دی تھی. لیکن اڑی رنگت کے باوجود وہ چپ چاپ کھانا اٹھا کر چلی گئی. کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس پلٹ آئی کیونکہ ابھی تک حیا فریش ہو رہی تھی. اگر وہ کمرے میں موجود ہوتی تو شاید اسے سخت سکھ سنا کر آتی. اپنی بیگم کے لیے میں نے علیحدہ گھر کا انتظام کر لیا ہے، وہی فلیٹ جو بابا نے میرے نام لگوایا تھا. میں اور حیا وہیں شام میں منتقل ہو رہے ہیں. یہ زرینہ بیگم کے سر پر ایک دوسرا بم تھا. لیکن کیوں بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ یہ گھر تمہارا ہے، اور ویسے بھی وہ پریگننٹ ہے. چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے سیڑھی اترتی چلی آئی. اس وقت وہ پورے اعتماد سے اپنے شوہر کی ہمراہی میں بیٹھ گئی تھی. ایک بار اس شخص کو آزما لینے میں کیا حرج تھی؟ اسے پلٹ کر مسکراتی نظروں سے حیا کو دیکھا. اس گھر میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہوں امی، لہٰذا اس رشتے کا تقدس قائم رہنے ہی دے تو بہتر ہے.
یہ گھر بھی میں نے حیا کے نام کروا دیا ہے. آج سے آپ لوگ یہاں رہے تو یاد دہانی ہونی چاہیے کہ مسز حیا اذہان کا گھر ہے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا اذہان؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی اور تم نے سن لی. وہ اپنی روٹین میں واپس آنے لگی تھی. کاش یہ مجھے کوئی کہانی سناتی اور میں اس پر یقین کر لیتا, لیکن حقیقت میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. امی, خدا کا واسطہ ہے زندگیوں سے کھیلنا چھوڑ دیں. یہ میری بیوی ہے, میری جسے آپ نے پسند کیا تھا. اسے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا. آخر آپ چاہتی کیا ہے؟ ایک بار پھر کوئی لڑکی زارا بن جائے, آپ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر آپ کے بیٹے کی زندگی سے چلی جائے. خدا کا واسطہ چھوڑ دے ہماری خوشیوں کا پیچھا. وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ چکا تھا. انہیں یقین ہوا بازی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اذہان کمرے میں چلا گیا. جب وہ سیکھ پا ہوتے آیا کہ قریب ہونے لگی تو اس نے انہیں وہی روک دیا. سنا نہیں آپ نے میرے شوہر نے کیا کہا کہ میرا گھر ہے اور بہتر اس گھر میں میری مرضی سے رہے. چاہے میں اس گھر سے چلی جاؤں گی لیکن اس پر میری حکمرانی رہے گی, اور آج کے بعد میں کسی کی بھی اونچی آواز اپنے سامنے برداشت نہیں کروں گی. زرینہ بیگم اور فبیہہ کے چہرے کو زرد چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی. اذہان نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے ایک بار پھر اپنے قریب کر لیا تھا. جب دل چاہے مجھ سے مان جانے کے لیے تو مان جانا, کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے مزید ناراضگی نہیں دیکھ سکتا. یا اسے شام کے ساتھ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی. وہ اذہان نے کہہ دیا تھا کہ وہ سارے سامان کی ترتیب بعد میں دیکھ لے گا, سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا. انہیں صرف اپنے آشیانہ چاہیے تھا جس پر صرف ان دونوں کی محبت کی حکمرانی ہوتی. ایک عرصہ بعد اس میں سکون کی سانس خارج کی. وہ نیدا کی شکر گزار تھی جس نے اپنی ماں اور بہن کے خلاف جا کر سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اس کی زندگی کی خوشیاں واپس اس کی ہتھیلی پر لا کر رکھتی تھی. اذہان نے ان دنوں اس کا جس قدر خیال رکھا وہ ناقابل بیان تھا. وہ اس کے سامنے بچھا چلا جا رہا تھا, لیکن ایک شرمندگی تھی جو اسے حیا کے قریب نہیں آنے دیتی. تھوڑی سی توجہ اور محبت کے بعد وہ نکھرنے لگی تھی. زرینہ بیگم غالباً اب اپنی اوقات میں آ چکی تھی. انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کب تک انا ان کی ساکھ کو قائم رکھ سکتی ہے. بالآخر تو اسے ٹوٹ ہی جانا تھا, کسی کھوکھلے گھر کی طرح جس کی دیواریں بھربھری ہو جائے. اس روز وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا. اسے برا نہیں لگا تھا, لیکن شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا اس کی زندگی کی ساری سچائیوں کو جان لے, جس میں بھی اس نے بزدلی کا کردار ادا کیا تھا. اذہان کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس سے ڈائری بند کرتی ہوئے سائڈ پر رکھ دی. اس کے مدِ مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تھی. میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ یہ شخص محبت میں بھی اتنا بزدل رہا ہوگا. کاش اپنی تھوڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہوتا. اذہان اور وہ جو شرمندہ تھا مزید شرمندگی سے سر جھکا گیا. تب مجھے یقین تھا ماں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی دشمن بن کر نہیں سوچ سکتی. نہایت غمگین نظر آ رہا تھا. حیا نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام لیا. انا مغروری ایک ماں کو بھی اس کے درجے سے اتر جانے پر مجبور کر دیتی ہے. شاید وہ آپ کے معاملے میں خود غرض ہے. وہ بڑی فرصت تھے اس کی ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا جس سے ہمیشہ ہی دلکش اسے لگتے تھے. آج تو وہ کافی نکھری ہوئی تھی. اس نے کمر سے اسے تھام کر اپنے قریب کر گیا. ساس کی اگر اتنی بڑی غلطی باپ کی جا سکتی ہے تو کیا شوہر کے لیے کوئی گنجائش نہیں؟ وہ خواہ اس کی گردن پر لب رکھتا جا رہا تھا اور اس کے رومانٹک انداز پر خفیف سا مسکرا دی. معافی بنتی تو نہیں تھی خان صاحب, لیکن اسے صرف آخری موقع سمجھ, اور اس نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چدتے ہوئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور میں اس آخری موقع کو ہمیشہ دل سے لگا کر رکھوں گا محترمہ. اس کے بھیگے ہوئے لبوں کو مسلتے اس پر قطرہ قطرہ برسنے لگا. اور بڑی مدت کے بعد حیا کو ایک اچھا فیل ہوا جسے وہ اپنا بھلا سمجھ چکی تھی. نرمی سے اس کے بالوں سے وہ چھیڑ خانی کرتے ہوئے وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا. تم بہت خوبصورت ہو, چاہے جانے کے قابل. وہ نرمی سے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا. وہ ہلکا سا مسکرایا. چاہنے والا اگر اذہان خانزادہ ہو تو چاہت بہت اچھی لگتی ہے. سرخ چہرہ اس کے حسن میں اور اضافہ کر رہا تھا. نرم لب اس کی دلکشی کو بڑھا رہے تھے. وہ مسکراتی اور مخمور نظر آ رہی تھی اور اس پر نشاور ہوتے ہوئے اس پر مکمل غالب آ گیا تھا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان لبوں کو ہمیشہ رونق بخشوں گا جانے من. آپریشن تھیٹر کے سامنے اس وقت وہ بےتابی سے ٹہل رہا تھا. شفقت صاحب بھی اس کے ساتھ ہی تھے اور سمینہ بیگم بھی. جب انہیں اذہان اور اس کی محبتوں کا اندازہ ہوا تب سے وہ بڑے خوش آمدید لہجے میں اس کے قریب آتی جا رہی تھی. اس نے زرینہ بیگم کو آگاہ تو کر دیا تھا, لیکن اب وہ آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا تھا. پھر کے بعد ڈاکٹر باہر آتی دکھائی دی. مبارک ہو, بیٹی ہوئی ہے.
तशक्कुर भरी नजरों से डॉक्टर को देखते वो मुस्कुरा दिया। शुक्र है खुदा का। और मेरी मिसेस, उसे सबसे ज्यादा हया का ख्याल था। कुछ देर के बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बेफिक्र है। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। पहली बार जब उस मॉम से वजूद को उसने अपने हाथों में उठाया तब उसे अंदाजा हुआ था कि बेटियों की जिम्मेदारी किस कदर भारी होती है। उनके नाज नखरे, उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत, सब कुछ एक जिम्मेदारी बनकर बाप के कंधों पर आ जाता है। और तब उसे फयाज सिकंदर की जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। उसके माथे पर लब रखकर उसने पलट कर अपनी बीवी को देखा, चूंकि बाप बेटी की मोहब्बत पर सरशार मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारी जितनी खूबसूरत है या बस इसकी आंखों का रंग मेरे जैसा है। वो मुस्कुराते उसे बच्ची दिखा रहा था और हया तो बस उसकी चमकते चेहरे को देख रही थी। उस शख्स ने साबित कर दिया था कि उसे कमाल करने के बाद भी उसे बाइज्जत बनाकर अपने सराखों पर बिठाने का मतलब क्या है। अब जानते, मैंने इसका नाम रख लिया है। उसे नरमी से कहा तो वो चौंक कर उसे देखता रह गया। मेरे बगैर? तो मुस्कुराते हुए उस बात ने सर हिला गई। सुनेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। इसका नाम ज़ारा है, ज़ारा इसहान। वो हैरान सा अपनी बीवी का चेहरा देखता चला गया, जिस पर ना कोई तंज था ना ही गुस्सा, बस एक चमक थी। मैं चाहती हूँ कि इस मोहब्बत भरी लड़की का जिक्र हमारे घर में है, जिसने बज़ाहिर तो अपनी मोहब्बत को खो दिया, लेकिन दर हकीकत उसे 2 गुना करते हुए मेरे हवाले कर दिया। और उसने झुककर हया के माथे पर अपने लब रखे थे। ये भी सच था कि मोहब्बत अगर अकीदत का दर्जा हासिल कर ले तो पहले से ज्यादा मोतबर हो जाती है। उन दोनों को एक दूसरे का साथ मुयस्सर था। कायनात के मालिक ने सारी आजमाइशों का इख्तिताम लिख दिया था, और अगर फिर भी नाशुक्री की जाती तो शायद एक बार फिर यह खसारा झेलना पड़ता। और यह खसारा वो हरगिज नहीं झेलना चाहता था, क्योंकि खुशियों की तवील रात अब उनके हिस्से में लिखी जा चुकी थी और इससे रोशन बनाना उनके अपने हाथ में था।